السلام علیکم، میں ہوں اسٹیٹ ویز کے ساتھ سید خالد گردزی، اور آج حلقہ لچراٹ مظفر آباد سے تعلق رکھنے والے ایک انجینئر ہیں جنہوں نے یو اے میں ایک ٹیک کمپنی بنا کے رکھی ہوئی ہے، اور اس کے بعد آسٹریلیا میں بھی، اور اب جو ہے نا وہ مظفر آباد کی سیاست میں، اسپیشلی لچراٹ کی سیاست میں ان کا ارادہ ہے کہ وہ الیکشن میں حصہ لیں۔ ہم ان سے پوچھیں گے کہ انہوں نے یہ کیوں سوچا بزنس، اور پھر اس کے بعد یہ ایک نیا راستہ اختیار کرنا۔ تو جناب انجینئر افتخار حسین میر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم ہے جی، تھینک یو۔ یہ بتائیں کہ کس طرح آپ کا سفر شروع ہوا اور ٹیک کمپنی تک پہنچے، اور پھر عرب میں اور دین آسٹریلیا؟ جی میں نے شروع میں اپنی ایجوکیشن یہاں سے کمپلیٹ کی، اسلام آباد پاکستان سے، اینڈ دین یو اے میں نے ایز اے سافٹ ویئر انجینئر کام سٹارٹ کیا، جاب سٹارٹ کی بیسیکلی۔ پھر پروجیکٹ مینیجر لیول تک گیا، اور پھر میں نے سوچا کہ اپنا کچھ کریں، تو پھر اپنا کام سٹارٹ کیا۔ پھر بعد میں ہم لوگ آسٹریلیا مائیگریٹ ہو گئے، تو وہاں پہ بھی پھر تو جاب کے دوران کیا آپ نے کیا سیکھا یو اے میں؟ اسپیشلی وہاں چونکہ بڑا ٹف ہوتا ہے، آپ کو کوئی ٹارگیٹ ہو تو فوراً اچیو کرنا پڑتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے اور اس کے بعد سو گئے۔ جی ایسا ہی ہے، اسپیشلی میں تو چونکہ ایز اے پروجیکٹ مینیجر بھی میں نے 5-7 سال کام کیا۔ اچھا، تو ڈیڈ لائن پہ تو واقعی بہت ٹف ہوتا ہے۔ ڈیڈ لائن اگر آپ اچیو نہیں کرتے تو پھر اسکیلیشن ہوتی ہے، اور پھر آپ کو انسریبل رہا جاتا ہے۔ ہمارا وہ کہتے ہیں اس کو ایک ریسی میٹرکس بنتا ہے، تو پھر آپ اکاؤنٹیبل ہیں یا رسپانسیبل ہیں، اینڈ دین پیپل ول ٹیک دا ایکشن۔ سو وہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ اس کو ایزی لے لیں، اٹس ناٹ این ایزی ٹاسک۔ جب بزنس میں آئے تو وہ جو آپ کی پابندی تھی یا ایک ڈسپلن تھا، وہ کیسے کام آیا آپ کے؟ جی دیکھیں، بزنس چونکہ ٹیکنالوجی بزنس ہے، تو ظاہر ہے وہ پھر آپ کی ایکسپرٹیز، آپ کی جو ایکسپیرینس ہے وہ اس میں کنورٹ ہوا۔ تو آنیسٹلی اسی سے مجھے بینیفٹ ملا، جو میں نے اپنے کیریئر کے اس پروسیس سے تھرو میں نے جو لرن کیا، اسی کو پھر امپلیمنٹ کیا نیکسٹ اپنے بزنس کے لیے۔ تو وہی بیسیکلی ایک بیس بنی ہمارے اپنے کام کی۔ اچھا، مظفر آباد کا میں نے سنا ہے کہ آپ الیکشن لڑنا چاہ رہے ہیں وہاں سے، لچراٹ سے اسپیشلی۔ وہاں پہ بادل نقوی صاحب ابھی 2 دفعہ منسٹر رہ چکے، جی، اور لوگ ہیں، گیلانی صاحب ہیں، شہزاد صاحب ہیں، تو وہاں پہ بڑے گاہ قسم کے سیاستدان بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو کیسے آپ نے سوچ لیا کہ آپ کس وین کے ساتھ یا کس کنٹیکٹ میں آپ ان کو جو ہے نا وہ بیٹ کر سکتے ہیں؟ جی دیکھیں، سب سے پہلے تو جو میں نے لاسٹ ٹائم ایک پریس کانفرنس کی تھی، اس میں نے بتایا تھا کہ میں نے پریکٹیکل پولیٹکس میں آنے کا میں نے اناؤنس کیا تھا۔ اچھا، سو اب الیکشن، اور ظاہر ہے یہ مائل سٹونز ہیں آپ کی اس پولیٹیکل اسٹرگل کے، تو اس پہ تو ابھی ہمارا کام ہو رہا ہے۔ وی آر ان کنٹیکٹ اینڈ انڈر کنسلٹیشن ود ڈفرنٹ پیپل۔ تو لیکن آپ یہ جو نقطہ ریز کر رہے ہیں کہ آلریڈی ایک صاحب 2 بار وزیر رہ چکے ہیں، اور دوسرے 2 صاحبان بھی ایک بار وزارت میں رہ چکے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے لیے ایک ویکنیس ہے، مجھے لگ رہی ہے ہماری اسٹرینتھ ہے۔ کیا؟ اس سینس میں کہ یہ لوگ آلریڈی پولیٹکس میں 20 سال سے ہیں، اور اپوزیشن میں بھی اور حکومت میں بھی آ چکے۔ صحیح۔ تو ان کی جو پوٹینشیل تھی، ان کے جو آئیڈیاز تھے، ان کے جو ویوز تھے، سو واٹ ایور دے وانٹ ٹو ڈو فار دا سیک آف دا پیپل، تو وہ تو کر چکے، اور لوگوں نے دیکھ لیا کہ اس کا اینڈ رزلٹ کیا نکلا۔ صحیح، سو لوگوں نے آلریڈی ان کو ایکسپیرینس کر لیا۔ اچھا، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی لوگ جو ہے نا آپ کے حلقے کے کسی تبدیلی کے منتظر ہیں، یا کوئی نیا؟ جی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ان لوگوں نے آلریڈی لوگوں نے دیکھ لیا کہ کتنا ان کا کیا ویژن تھا، اور آن گراؤنڈ لیول انہوں نے کیا کیا، ان کی کارکردگی کیا ہے دوسرے لفظوں میں، تو لوگوں کے سامنے آشکار ہوگی۔ تو اب جو وہاں کی صورت حال ہے اس میں آنیسٹلی کوئی تبدیلی تو آئی نہیں ہے، اور لوگوں میں سخت مایوسی ہے، لوگوں میں محرومی ہے۔ اسی طرح سے ہمارا کوئی ایک مسئلہ بھی، یہ تینوں صاحبان بہت رسپیکٹفل ہیں میرے لیے، یہ کوئی ایک مسئلہ بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے لوگوں کا حل کیا ہے۔ تو یہی ہماری اسٹرینتھ ہے کہ آپ کو ان لوگوں سے یا اس طرح کے باقی لوگوں سے جو آلریڈی ایکسپیرینسڈ ہو چکے ہیں، جن کو آپ نے ایک دفعہ اعتماد دیا، اور کس حد تک آپ کے اعتماد پہ پورا اترے آپ نے دیکھ لیا، تو اب آپ کسی اور کو آزمائیں۔ اچھا، ہم جائیں گے آپ سے بعد میں کہ مسئلے پوچھنے کے لیے، لیکن پہلے یہ مسئلہ بتا دیں کہ چونکہ آپ نے کیا بزنس، آپ کا ایکسپیرینس ہے بزنس میں، اور وہ بھی باہر بیٹھ کے جہاں پہ لوگ دیانتداری کے ساتھ
کرتے ہیں. جی ایسا ہی. یہ جو انتخابی سیاست ہے یہ تو بالکل ہی کوئی علیحدہ سی فیلڈ ہے. جی تو کیسے آپ اس کو کریں گے؟ دیکھیں دو چیزیں ہیں بزنس میں بھی. آپ بیسیکلی لیڈرشپ کوالٹیز تو ہونی چاہیے تبھی آپ کوئی بزنس رن کر سکتے ہیں. لیکن وہاں آنیسٹی ہوتی ہے یا نہیں ہے؟ جی وہاں ضرور ہے, یہ ڈفرینس ہے. بٹ گردیش صاحب میں یہ کہوں گا کہ یہاں پہ ٹھیک ہے میجورٹی آف ہمارے جو پریکٹیکل پولیٹیشینز ہیں, آئی ایم سوری ٹو سے, وہ جو آپ کہہ رہے ہیں اسی طرح کے ڈگر پہ چل پڑے ہیں. بٹ دیر آر اسٹل پیپل, لوگ بہت تھے, اسپیشلی ہمارا ینگسٹر طبقہ. تو چونکہ دیکھیں کسی سوسائٹی کا ینگسٹر جو ہے نا یہ آپ کا بیسیکلی پاور ہے. کل انہی لوگوں نے آگے اقتدار میں آنا, انہی میں سارے تام جام سنبھالنا, فیصلہ ساز بھی یہ فیصلہ ساز بھی یہی بنیں گے. تو اس طبقے کے اندر ایک ریزیلینس, ایک ریزسٹنس ہے کہ ہمارا جو موجودہ سیٹ اپ ہے, جو موجودہ لوگ ہیں, لوگ ان کو آنیسٹلی آئی ایم سوری ان کو مسئلے کا ایسا سمجھتے, حل کا ایسا نہیں سمجھتے. اچھا. تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی اصل میں ایک مسئلہ ہے ہمارا جس کو ہم نے ریزالو کرنا ہے, اینڈ دین وی ہیو ٹو موو فردر. اچھا ٹھیک ہے, اب آئیں آپ نے اپنا حلقہ دیکھا, پورے آزاد کشمیر ڈیفینیٹلی جی. تو کیا 2-3 اہم مسئلے ہیں جو آپ کے نوٹس میں؟ دیکھیں جی اوور آل تو ہمارا حلقہ جو ہے وہ بھی پارٹ آف اسٹیٹ آف کشمیر ہے. تو جو اوور آل کشمیر کے ایشوز ہیں ہمارے بھی وہ ہیں 3 ایشوز. 90%. دیکھیے سب سے بڑا ایشو ہے, میں نے اپنی پریس کانفرنس میں بھی کہا تھا, ہمیں گورنمنٹ سروسز نہیں ملتی. گورنمنٹ انویلیبلٹی آف سروس ہے کسی کو بھی. ہمارے یو اے میں کیا ملتا ہے؟ یو اے میں تو ملتا ہے آپ کو. اب تو 7 منٹ سروس کا کائنڈ آف, مجھے نام بھول گیا, 7 منٹ میں آپ کو سروس ملتی ہے. اس کا نام ہی انہوں نے 7 منٹ. 10 آپ کے ڈپارٹمنٹس ہیں وہاں پہ انہوں نے ایڈ کیے ہوئے اس میں 7 منٹ آپریشن کے اوپر. آسٹریلیا میں کیا ہے؟ جی آسٹریلیا میں بھی آپ کو سروس سینٹرز ہیں. دیکھیں کوئی بھی سروس ڈینائل, ابھی وہ سائل فدوی والی نیاز مند سے دنیا آگے جا چکی ہے. اب یہ جو سروس ریکویسٹر ہے اس کو لوگ سروس ریکویسٹر یا کلائنٹ کہتے ہیں. یہ کسٹمر ہے, یہ آپ کو منی پے کر رہا ہے ان ٹرمز آف ٹیکس. آپ کو ٹیکس دے رہا ہے, آپ اس کے اگینسٹ سروس دے رہے ہیں اس کو. تو یہاں پہ ٹیکس تو لیا جاتا ہے, سروس نہیں دی جاتی, کوئی خدمت کوئی سہولت نہیں دی جاتی. تو جو پور سب اسٹینڈرڈ سروس دی بھی جا رہی ہے وہ پیمنٹ پہ ہے. اچھا آپ کو کس نے بتایا کہ آزاد کشمیر میں لوگ ٹیکس دیتے ہیں؟ نہیں ٹیکس تو دیتے ہیں ہم, انڈائریکٹ ٹیکسز ہے. دیکھیں انڈائریکٹ ٹیکس ٹھیک ہے وہ ساری دنیا دے رہی ہے. جی جی دیکھیں میں کون سا ٹیکس میں عرض کروں یہ دیکھیں یہ ابھی لینڈ ٹرانسفر کا دیکھیں جو سرکاری ملازمین ہیں نا ان کے ٹیکس کٹتے ہیں وہ بھی اداروں. جی وہ کرتے ہیں. دیکھیں وہ تو اس کے علاوہ لوگ تو وہ نہیں. ہاں نہیں آپ کی بات آپ مناسب کہہ رہے ہیں, آپ کا درست اشارہ ہے. انکم ٹیکس ابھی میرے خیال میں صرف امپلائیز کو دینا پڑ رہا ہے. تو انکم ٹیکس ہمارے بزنسز پہ آنیسٹلی ایم ناٹ شیور, میرا اس میں اتنا نہیں ہے, میں نے دیکھا تو نہیں, آئی تھنک سو. بٹ یہ ہے کہ آپ پہ انڈائریکٹ ٹیکسز ہے. اب دیکھیں نا آپ پیٹرول خرید رہے ہیں تو اس میں بھی کتنے % ٹیکس ہے. ہمارا ابھی بجلی چلے ابھی تو نہیں ہم لوگ پوری قیمت دے رہے, 17 پوائنٹ سم تھنگ آپ کا GST تھا. تو یہ تو ٹیکس ہے نا جو آپ دے رہے ہیں. آپ پیٹرول خرید رہے ہیں کوئی بندہ جو ہے, اور پھر آپ کے ریسٹورینٹس میں دیر آر لاٹ آف ٹیکسز. یہ میرے حساب سے, سوری مجھے ایگزیکٹ چونکہ میں نے اس پہ کام نہیں کیا, آئی گونا گیٹ دا فگرس. میرے حساب سے کسی بھی یورپین یا ڈیولپڈ کنٹری سے کم یہاں پہ ٹیکس نہیں لیا جا رہا. بٹ ایک چیز میں ضرور ایڈ کروں گا کہ میرا خیال ہے جو ہماری انکم جنریشن, ریسورسز جنریشن پہ جو لوگ ہیں اسپیشلی ٹریڈ اینڈ ادر بزنسز, ان پہ انکم ٹیکس نہیں ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ سروسز کا نعرہ لے کے الیکشن میں جائیں گے؟ 2 چیزیں جی. ایک تو یہ ہے کہ آپ سروس پرووائڈ کریں گورنمنٹ کے ادارے, بہت ہارش بات ہو جائے گی بٹ لوگ کہتے ہیں ہمارے ادارے مردہ ہو چکے ہیں. میں کہتا ہوں یہ مردار ہیں جن کو کچھ گدھ نوچ کے کھا رہے ہیں بہت سارے ادارے. یہ بہت سخت بات ہے, honestly sorry to say that. صحیح ہے but that's the reality sir. بہت دل دکھتا ہے یہ بات کرتے ہوئے بھی. بہت سارے ادارے سر, میں لاسٹ ٹائم PND کی رپورٹ میں دیکھ رہا تھا, ہمارے ہارٹیکلچر اینڈ نیو کراپس پہ پتہ نہیں کتنے کروڑ روپیہ لگا. میں نے تو آج تک آزاد کشمیر میں کوئی فصل نہیں دیکھی. صحیح. میرے تو پردادا جو فصل بوتے تھے وہ آج تک ہم بو رہے. تو یہ ہارٹیکلچر میں یا نیو کراپس میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں. بلکہ مت ہے یا اس کو جو بھی کہہ لیں, آپ کے آزاد کشمیر کے اندر جو بھی محکمہ بناتے ہیں وہ شبہ پبلک مطلب وہ صرف لوگ بھرتی کرنے کے لیے. سر آپ ایجوکیشن کا دیکھیں 17 to 18% آف دا بجٹ یوٹیلائز ہوتا ہے. کہاں ہو رہا ہے؟ ہمارے یہاں بہت سارے اسکول ہیں جس میں ٹیچر نہیں جاتے. ٹھیک ہے, ٹیچر جاتا ہی نہیں ہے سال میں ایک بار بھی. تو یہ اوور اسٹافنگ ہے. صرف لوگوں کو بھرتی کیا جاتا ہے کہ ان کو سیلری ملے اور ہمیں ووٹ ملے. سو دس از. آپ ان جو مسئلے ہیں ان کو حل کیسے کریں گے؟ دیکھیں آزاد کشمیر کے اندر جو سسٹم ہے کہیں پہ بھی اسی طرح ہے
کہ آپ فرض کریں الیکشن لڑتے ہیں, لوگوں نے آپ کو ووٹ دے دی, آپ کی باتوں سے متاثر ہو گئے, آپ کا MLA بنا دیا, پھر دیکھیں MLA بن کے ایک تو اسٹیٹ لیول کی پالیسیز انہی لوگوں نے بنانی ہوتی ہیں. اگر یہ نہیں بنا رہے, جو وقتی طور پہ نہیں بنا رہے, میرے حساب سے ہمارے یہاں بیوروکریٹک سسٹم ہے, ڈیموکریٹک سسٹم ہے ہی نہیں ہے. تو ڈیموکریٹس کو تو پتہ بھی بہت ساروں کو نہیں ہے نا کہ سسٹم کیا ہوتے ہیں, کیا پروسیسز پروسیجرز کیا ہیں, انٹرنیشنل اسٹڈیز کیا ہے, کسی پرابلم کو کسی دوسری انسانی سوسائٹی نے کیسے حل کیا ہے, تو وہ تو نہیں ہے. لیکن ہے یہ بات آپ کس کو بتائیں گے آزاد کشمیر کے اندر؟ اسمبلی میں کھڑے ہو کے بتائیں گے؟ ظاہر ہے اسمبلی میں جا کے بتائیں گے. اور اس سے پہلے دیکھیں ہماری کشمیر میں پھر بھی ہمارا ایجوکیشن ریٹ پاکستان سے ہائی ہے. ہماری سوسائٹی کی ڈائنامک سم ہاؤ ڈفرینٹ ہے فرام پاکستان. یہاں پہ جس طرح کا سماجی سیٹ اپ ہے وہ نہیں ہے. ہمارے مڈل کلاس لوگ زیادہ ہیں, تو ان لوگوں کو اٹریکٹ کیا جا سکتا ہے آئی تھنک. بٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ کو ظاہر ہے جب آپ کو اگر موقع مل جاتا ہے, آپ کسی ڈیسیژن میکنگ یا اس اتھارٹی میں یا اس ڈبیٹ میں ہی چلے جاتے ہیں, تو آپ وہاں پہ بات رکھتے ہیں. وہ کون سا فورم ہے ایسا جس میں آپ جا کے یہ ڈیبیٹ کرنا چاہتے ہیں, یا یہ آپ کہیں گے کہ آپ کی بات کے اوپر جی لوگوں نے یا پھر اداروں نے عمل کر لینا ہے؟ دیکھیں اصل میں ڈیموکریٹک سسٹم میں ایک سٹیزن کے پاس رستہ تو صرف ڈیموکریسی ہے. ہم لوگ تو اسمبلی میں جا سکتے ہیں, ہمارے پاس میکسیمم اویلیبل سورس وہی ہے. اب ٹھیک ہے ڈفرینٹ پاور سینٹرز ہیں, وی آل نو, بٹ میرے جیسا آدمی تو اسمبلی کے علاوہ کہیں نہیں جا سکتا. سو دین اب اسمبلی اگر آپ دیکھیے ایز پر کنسٹیٹیوشن وہی ہے فائنل پالیسی میکنگ ادارہ. اچھا, ہم اس سے تھوڑے سے اوپر والی بات کر لیتے ہیں. لٹ سے آپ منسٹر بن گئے, بعد میں آپ کو پرائم منسٹر بھی بناتے ہیں, لیکن منسٹر بن کے آپ کسی ایک ڈپارٹمنٹ کو لے کر باقی ڈپارٹمنٹس کو کیسے لے کے چلیں گے؟ اور جو بات آپ کہہ رہے ہیں وہ ایک اور بات بھی پھر آپ سے پوچھیں گے کہ آزاد کشمیر کے اندر پوٹینشیل کیا ہے. جی وہ پرائم منسٹر لیول پہ پہنچ کے کریں گے. ابھی منسٹر کی بات جی منسٹر کا یہ ہے کہ آپ منسٹر بن رہے ہیں, اس سے پہلے آپ MLA ہیں. تو MLA ہیں, آپ لیجسلیٹو اسمبلی کا حصہ ہے. تو جو لیجسلیشن ہونی ہے وہاں پہ, جو آپ کی پالیسیز بننی ہیں, تو آپ اس میں اپنی انپٹ دیں گے. ٹھیک ہے, ظاہر ہے ساری چیزیں تو اسمبلی کی, آپ کمیٹیوں میں جاتے ہیں لوگ, وہاں پہ آپ کو ایکسپرٹ بلاتے ہیں ڈال دیں, تو وہاں پہ آپ اپنی انپٹ دیں, آپ وہاں پہ شیئر کریں اپنا نالج جو آپ کی سمجھ ہے. ٹھیک ہے, ایک تو وہ لیول آپ کا جہاں پہ آپ پرفارم کر سکتے ہیں. دین سیکنڈلی اگر آپ کو کوئی ڈپارٹمنٹ دے دیا جاتا ہے جی کہ اس ڈپارٹمنٹ کو آپ ہیڈ کریں, تو دین یو ول سی کہ آپ کے ڈپارٹمنٹس میں کیا کیا پرابلم, اس نے بیسیکلی سروس کیا دے رہے ہیں لوگوں کو. فرض کریں آپ کو ہیلتھ منسٹر بنا دیا جاتا ہے بادل نقوی صاحب. ہیلتھ منسٹر اگر مجھے کبھی اللہ موقع دے دے تو میں سب سے پہلے یہ کروں کہ ٹیلی میڈیسن اور موبائل لیبس اینڈ موبائل کلینکس میں اس کنسیپٹ کو لے کر آؤں. یہ آلریڈی ہماچل پردیش, انڈیا, نیپال, بنگلہ دیش, ترکی, ان میں چل رہا ہے, بہت سکسیزفلی چل رہا ہے. تو یہ ریموٹ ایریاز کا جہاں پہ اسکیٹرڈ آبادی ہوتی ہے اس کا حال یہ ہوتا ہے. مظفر آباد میں آپ نے کینسر اسپتال بنا دیا, ابھی بڑا اسپتال بنایا, بہت اچھی بات ہے. بٹ میرا کوشچن گردیش صاحب آپ سے ہے, مظفر آباد ڈویژن میں آپ کے پاس صرف اور صرف پیشنٹ آ سکتا ہے مظفر آباد ڈویژن کا. پونچھ ڈویژن, میرپور ڈویژن آپ کے پاس نہیں آئے گا, وہ پنڈی اسلام آباد کو پریفر کریں گے. ٹھیک ہے, تو مظفر آباد ڈویژن میں کیا اتنے کینسر پیشنٹس ہوتے ہیں, چونکہ یہ بہت مہنگا علاج ہے, تو آپ نے مہنگا اکوپمنٹ لینا ہے, مہنگے پروفیشنلز لانے ہیں. ٹھیک ہے, تو پھر اس کو آپریٹ کرنے کے لیے آپ کو بہت زیادہ اخراجات کی ضرورت ہے. تو کیا اتنے لوگ ہیں آپ کے پاس پیشنٹ کے, اتنا بڑا خرچہ آپ ان پہ کریں؟ دوسری چیز یہ آپ پریفرنس سیٹ کریں, آپ کا مورٹیلٹی ریٹ کیا کینسر کی وجہ سے ہائی ہے یا آر بیکاز آف سم ادر ڈیزیز؟ تو مورٹیلٹی ریٹ میرے حساب سے اس وقت ہارٹ کی وجہ سے ہے. آپ کا ہر دوسرا آدمی اس وقت یا تو ہائی کولیسٹرول ہے یا اس کو بلڈ پریشر ہے, ینگسٹرز کو ایون. بھائی جان, آزاد کشمیر میں صاف خوراک میسر نہیں ہے, آزاد کشمیر میں صاف پانی میسر نہیں ہے. جی کینسر کیا, کینسر پلس کوئی چیز ہونی چاہیے. جو مجھے پوچھنا ہے آپ سے وہ یہ ہے کہ آپ وزیر صحت کے ابھی شیڈو میں جو ہے نا وہ منسٹر ہیں, جی, تو آپ کو کیا فرق محسوس ہو رہا ہے جو بادل نقوی صاحب نہیں کر رہے اور آپ کر لیں گے؟ Honestly speaking, with due respect to بادل نقوی صاحب, مجھے تو گراؤنڈ پہ کچھ نہیں نظر آ رہا. آئی ڈونٹ نو, انہوں نے کوئی پالیسیاں کوئی نئی بنا رہے ہوں گے, بہت اہل علم آدمی ہیں, بٹ گراؤنڈ پہ میں نے, ہمارے یہاں ایک BHU بنا سر سن 1995 میں بلڈنگ بنی, آج تک وہاں ڈاکٹر نہیں. صحیح ہے. سو آپ نے بلڈنگ بنا دی. اب بلڈنگ بنانے سے کیا ہوا کہ ہماری زمین پہ خرچہ ہوا, بلڈنگ پہ مینٹیننس کے چارج لگ رہے ہیں, یوٹیلیٹی چارجز لگ رہے ہیں, اور اندر آپ نے کوئی چپراسی چوکیدار بھرتی کیا, اس پہ آپ پیمنٹ کون کر رہے ہیں؟ لوگ کر رہے ہیں.
بٹ جس سے سروس ملنی تھی ڈاکٹر صاحب سے اور جو کوئی دوائی ملنی تھی وہ ہے ہی نہیں ہے. تو بلڈنگ کو ہم کیا کریں؟ تو آپ ڈیجیٹل ہیلتھ سروسز کی بات کر رہے ہیں؟ میں یس ایگزیکٹلی میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ آپ اس پہ لے کے جائیں, کوئی بلڈنگ نہ بنائیں, مظفر آباد میں ڈاکٹر بٹھا دیں. اب آپ کے پاس انٹرنیٹ آلموسٹ ہر جگہ پہ ہے. جی ایس ایم سروس بہتر کی جا سکتی ہے. دیکھیں یہ پرائیویٹ کمپنیز ہیں, اگر گورنمنٹ کی ول ہوگی تو پرائیویٹ کمپنیز کو آپ تھریٹ کریں کہ ود ان اے منتھ اگر آپ یہ سروس اپ گریڈ نہیں کرتے, ہم آپ کی لائسنس کینسل کرتے ہیں. تو یہ بزنس مین ہے. اوکے, ہم ذرا اس سے اوپر آتے ہیں. اور جو ہمارے لسنر ہیں وہ بھی پریشان ہو رہے ہوں گے کہ میں نے تو اب سے پولیٹیکل پارٹی پوچھی نہیں ہے جی, اور ممبر اسمبلی, وزیر اور پھر وزیر اعظم تک پہنچ گئے ہم. جی, اگر آپ وزیر اعظم بن جاتے ہیں جی, تو ایک بتائیے آپ کے پاس کیا ویژن ہے پورے ایریا کے لیے؟ میرا سب سے پہلی چیز یہ ہوگی کہ میں ریسٹرکچرنگ کروں گا آپ کی گورننس ماڈل کی اینڈ سروسز سیکٹر کی. اس کی ریسٹرکچرنگ از ہائیلی ریکوائرڈ. اگر نہیں ہوتی تو آنیسٹلی کوئی اور سلوشن ہی نہیں ہے. تو ایک تو اس کا وہ کیسے ہوگا؟ ود دا یوز آف ٹیکنالوجی. دیکھیں اب ٹیکنالوجی, آپ ٹیک کمپنی آپ خود چلا رہے ہیں. جی جی, دیکھیں ٹیکنالوجیکل سافٹ ویئر کے علاوہ بھی سر گیجٹس اتنے سارے آ چکے ہیں مارکیٹ میں. دیکھیں میڈیکل میں اسپیشلی آپ جی اب ہے, اور اس کے بعد آپ CBC ٹیسٹ آپ کے گیجٹس کے تھرو کہیں گھر بیٹھے ہو سکتا ہے آپ کو کہیں اس کا. تو دیر ہیز لاٹ ہیز بین ڈن ان دا ورلڈ. تو آپ وہاں سے ایگزامپل اٹھا کے ان کو کسٹمائز کر کے امپلیمنٹ کریں تو ریزلٹ پروڈیوس ہونا شروع ہو جائے. پوٹینشیل کیا ہے؟ پوٹینشیل میرے حساب سے جو سب سے بڑی پوٹینشیل ہے ہمارا ہیومن ریسورس ہے. ٹھیک ہے, کوئی اتھینٹیکیٹڈ فگر تو میرے پاس نہیں ہے کیونکہ یہاں ڈیٹا پبلش پتہ نہیں ہوتا یا کلیکٹ نہیں ہوتا, I'm not sure, وہ نہیں ہے. بٹ کیا کہا جاتا ہے کہ 60-70% یا 60% ہمارے ینگسٹرز ہیں وہ آف دا ورک فورس. تو اب ان نوجوانوں کو اگر آپ لیٹسٹ ٹیکنالوجی, یہ نالج اور ایکسپرٹیز دے دیں گے, یہ نوجوان آپ کا ایک ریولوشن یہاں پہ لا سکتے ہیں. جب لوگوں کے پاس پیسہ آ جائے گا, ڈالر دیں اور آئیں گے, معاشرہ بدلنا شروع ہو جائے گا. اس سے پوری سوسائٹی اوپر اٹھنا شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی, بہت سارے بزنس چلنے شروع ہو جائیں گے اور جو لو اسکلڈ لوگ ہیں ان کو بھی کہیں روزگار ملنا شروع ہو جائے گا. تو اس پہ فوکس کرنا چاہیے. دوسرا ہمارا پوٹینشیل ہے ویدر اینڈ لینڈسکیپ. ہمارا خوبصورت علاقہ ہے, پہاڑ, ندی, نالے, دریا, اللہ نے سب کچھ دیا. اس کو یوٹیلائز کریں ود فار ٹورزم پرپز. تو ٹورزم میں ابھی کام تو بہت ہو رہا ہے لیکن سب پرائیویٹ سیکٹر میں ہے. گورنمنٹ کا تو یہ حال ہے کوالے سے لے کر وہ نیلم ٹاک تک چلے جائیں, ایک پورٹیبل ٹوائلٹ کی نہیں لگائی ان لوگوں نے ہے جی. تو گورنمنٹ کہیں نہیں ہے یہاں پہ بھی, ٹورزم میں بھی. اس کے بعد جو ہمارے انوائرمنٹ کو افیکٹ اس ٹورزم کی وجہ سے ہو رہا ہے, اس کو ڈیمیج کنٹرول بھی کہیں کوئی آپ کو کہیں نہیں نظر آتا. سو وہ بہت ضروری ہے. پھر آپ کے پاس سر میرے حساب سے ایگریکلچر اینڈ ہربس, یہ جڑی بوٹیاں, یہ آپ کے پاس بڑا پوٹینشیل. ایگریکلچر آپ دیکھیں, آج سے 30-40 سال پہلے ہماری 70% سوسائٹی وہ اپنی لوکل بیس اس گرینس پہ اینڈ ساری کراپس اس کی ہوتی تھی. اب سارا امپورٹ ہو رہا ہے. آپ اس کی بات کر رہے ہیں, یہاں پہ لوگ اپنی جو مکئی یا گندم جو اگانا بند کر دی ہے انہوں نے. جی بند کر دی دو وجہوں سے. اب اس کو کہاں سے؟ 2 وجہوں سے بند کر دی. وہ اس لیے, ایک تو زمینیں چونکہ آبادی بڑی تو زمینیں ڈسٹریبیوٹ ہوگی, اب زمین اتنی بچی نہیں ہے لوگوں کے پاس کہ وہ. دوسرا اس کی ییلڈ اتنی نہیں ہے کہ آپ کو ایک مطلب ایک انف آپ کو انکم دے سکے. تو اس سے پریفر کرتے ہیں لوگ کہ پھر کوئی دوسرا کام کر لیں جہاں سے ریونیو جنریٹ ہو. تو اس کو آپ لیٹسٹ ماڈل پہ لے کے جائیں. آپ ایک کنال پہ اگر 30-40-50 لاکھ یا ویسے لون بھی دے رہے ہیں لوگوں کو ایسے ہی, تو اگر اس پہ آپ ماڈل بنا کے لوگوں کو دیں, اس پہ آپ 30 سے 40 لاکھ روپیہ ایک کنال پہ آپ کر سکتے ہیں. UAE میں آپ گلف میں دیکھیں 50 ڈگری سینٹی گریڈ تک جاتا ہے ٹمپریچر. وہاں پہ لوگ ایگریکلچر پہ کام کریں اور وہ مارکیٹ سے سستا بیچتے ہیں, کوئی مہنگا بھی نہیں بیچتے. تو ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. تو میں یہی کہہ رہا ہوں نا, وہ مٹی بھی باہر سے لاتے ہیں بیچارے, تو وہ ریت ہے ساری, پانی بھی کہاں سے آتا ہے. تو بٹ لیٹسٹ ٹیکنالوجی کی مدد سے, لیٹسٹ نالج کی مدد سے سوسائٹی گرو کر رہی ہے. ابھی بارش برسات دی تو وہ پانی ہے وہاں پہ. جی. تو یہ ہے کہ آپ کو لیٹسٹ ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا پڑے گا, ادروائز آپ کی نسلیں نہیں کمپٹیشن تو بہت آگے کی بات ہے. میں کہہ رہا ہوں سروائیول کا پرابلم ہے, ابھی سروائیو نہیں کر پائیں گے. صحیح ہے. اچھا, اس ویژن یا اس اپروچ کے تحت اگر آپ کو یہاں پہ یہ موقع ملتا ہے تو آپ ٹیم کہاں سے لائیں گے؟ لیکن ٹیم تو آنیسٹلی یہ جو دیکھیں آپ کے پاس ٹولز آف دا اسٹیٹ ہیں, ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں بیسیکلی, تو وہی آپ کی ٹیم ہوتی ہے نا کسی بھی گورنمنٹ کی. تو ان لوگوں کو آپ کو ٹرین کرنا ہوگا.
میں نہیں کہتا یہ جو باہر بھیجنا کا کام ہے نا آفیسرز کا، یہ بہت غلط ہے، یہ نہیں بھیجنے چاہیے. یہ وہی مسئلہ کشمیر اجاگر کرنے والا ہی کام ہے. کوئی اس میں آؤٹ پٹ زیرو ہوتی ہے، کیونکہ یہ لوگ باہر سے سیکھ کے آتے ہیں. لوکلی جب پروجیکٹ کرتے ہیں نا، اب ظاہر ایک نیا سیکھا ہوا بندہ پروجیکٹ میں 10 غلطیاں کرے گا، وہ پروجیکٹ فیل ہوتے ہیں، یہ ہمت ہار جاتے ہیں. دیکھو جی باہر کی بات ہے، یہ تو ادھر نہیں چلتا. تو میں نے دیکھا ہے بہت بار ایسا. یہ نہیں کرنا چاہیے. آپ باہر سے کنسلٹنٹ لائیں، ٹھیک ہے، یا تو آن لائن ٹرینر لیں کہیں پہ، اگر آپ کو فزیکلی بندے کی ضرورت نہیں ہے تو آپ باہر سے کنسلٹنٹ لائیں، ان کو اچھے پیسے دیں. یہ پرکس اینڈ پرویجز ان بیچاروں کو دیں جو آپ کا لوکل سیٹ اپ میکنزم بنا کے آپ کے لوگوں کو ٹرین کر کے چلے جائیں گے. وہ لوگ لے کر آئیں، وہ لوگوں کو لوکل ٹرین کریں، اور پھر وہ آپ کو پریکٹیکلی ایک سیٹ اپ بنا کے چلا کے دے کر جائیں گے. دنیا میں تو بہت لوگ ہیں. تو بے روزگاری، ذرا آپ نے بات کی یوتھ کی، تو بے روزگاری بہت زیادہ ہے جی، اور ذرا لوگوں کو وہاں سے شفٹ ہونا پڑتا ہے، جی گھر چھوڑنا پڑتا ہے. جی جی. تو ایسا کیا ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے یہ بے روزگاری منیمم ہو؟ 2 چیزیں. ایک تو آپ کا اسپیشلی ہمارے گاؤں دیہات خالی ہو رہے ہیں نا. 80% آبادی جس کے پاس بھی کوئی تھوڑے بہت پیسے بنتے ہیں وہ سٹی میں شفٹ. تو سٹی اب کہاں سے کہاں پہنچ گیا، اس کے علیحدہ سے پرابلم، ٹریفک کتنا بڑا مسئلہ ہے، سیوریج اینڈ ادر اسٹف، لمبی بات ہو جائے گی، اس پہ نہیں جاتے. یہ سارے، اور لوگ گاؤں میں ایک اچھی زندگی گزار سکتے تھے، لیکن 2 چیزوں کی وجہ سے شہر میں آ رہے ہیں. سب سے بڑا پرابلم اسکولنگ. ٹھیک ہے جی. اب شہر میں آ کے کون سی آپ نے راکٹ سائنس ان لوگوں کو پڑھا رہے ہیں بھائی؟ وہی ایجوکیشن جو آپ شہر میں دے رہے ہیں، وہی اسلامیات، وہی بیسک سائنسز، وہی کمپیوٹر کا میں آپ کو بتا دوں 6th کلاس سے آپ کا ایک کمپیوٹر کورس ان لوگوں نے ایڈ کیا ہوا. صحیح. کہیں پہ بھی نہ کمپیوٹر ٹیچر ہے، نہ کمپیوٹر کی لیب ہے. لیب کو چھوڑیں، ایک سنگل کمپیوٹر بھی نہیں ہے. تو یہ جو بیسک کورس آپ سی لینگویج اور پروسیسر اگر کسی کو بتاتے ہیں، ہارڈ ڈسک، وہ اس نے دیکھا ہی نہیں ہے زندگی میں، تو کون سا انجینئر بنا رہے ہو آپ بھائی؟ اب مطلب کس بات پہ روئیں سر؟ اب اس کے لیے کیا کوئی بہت زیادہ ریسورس چاہیے آپ کو؟ صحیح ہے. ول نہیں ہے. they don't want to do that, simple is that. یا تو سمجھ نہیں ہے. اب میں آخری سوال آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ ساری جو باتیں آپ نے کی ہیں، آپ کو مسلم لیگ، پیپلز پارٹی، مسلم کانفرنس، تحریک انصاف، جمعیت علماء اسلام، جماعت اسلامی، ایون یہ جو ابھی ان کی بات ہو رہی ہے جو ہماری ایکشن کمیٹی ہے کہ وہ لوگ بھی آ رہے ہیں، تو کس پارٹی میں آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ آپ جا کے فٹ ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ آپ نے ابھی پارٹی تو کوئی نہیں جوائن کی. جی میں نے ابھی نہیں پارٹی جوائن کی، اور میں آنیسٹلی دیکھ رہا ہوں کوئی لائک مائنڈیڈ لوگ جہاں ملیں گے میں وہاں میں جاؤں گا. بٹ دیکھیں گردیش صاحب، ہمارا المیہ تو نہیں کہنا چاہیے، اب اچھا یا برا ہے، ہمارے یہاں پارلیمانی نظام ہے، تو پارلیمانی نظام میں تو پارٹیوں نے حکومت بنانی ہے، تو وہ تو کہیں نہ کہیں آپ کو جانا پڑے گا. بٹ جو میں کہہ رہا ہوں، آئی ریئلی انڈرسٹینڈ کہ یہ ایک لانگ اسٹرگل کی بات ہے. یہ کوئی ون ٹائم ایجنڈا نہیں ہے کہ آج الیکشن لڑ لیا 4 مہینے بعد تو سب ہو گیا. نہیں، اٹس اے لانگ ٹرم پلان. اس پلان کو لے کے آپ پارٹی کے اندر بھی بات کریں گے، آپ باہر پبلک میں بھی بات کریں گے، آپ میڈیا پہ بھی بات کریں گے، آپ ینگسٹرز کو اٹریکٹ کریں گے. جب لوگوں کی آواز بنے گی، لوگ اس چیز کو لے کے MLAs جب جاتے ہیں، یہ جو لوگ آپ کے پاس ابھی کیمپین میں جاتے ہیں، لوگ جب ان سے سوال پوچھنا شروع کریں گے ریلیٹڈ ٹو دیز میٹرز، تو پھر بات جا کے بنے گی ارریسپیکٹو آف پارٹی. اور جب تک لوگ وہ سکیم، جی میری پانی کی ٹینکی تو راستہ تو وہ آدھا کلومیٹر سڑک، مہا ترقی کے ہیرو تو فلاں، اس سے جب تک لوگ نیچے آ کے ایگزیکٹ جینوئن ریئل پرابلمس پہ بات جب تک نہیں کریں گے. اور میں لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کوشچنس پوچھیں، آپ نعرے نہ ماریں، نہ تالیاں بجائیں. بھائی کیوں کھڑے ہو کے ناچتے ہو ان کے آگے؟ آپ ان سے کوشچن پوچھو. اب دیکھیں غیر روایتی باتیں کر رہے ہیں آپ، پولیٹکس کے خلاف کر رہے ہیں. اور سر میں اپنے لوگوں سے میں ایک بات کہنا چاہوں، میں خود اب پولیٹکس میں جا رہا ہوں. میں یہ کہتا ہوں کوئی شخص کسی کے آگے نعرہ نہ لگاؤ، کوئی تالیاں نہ بجاؤ، نہ بھنگڑے ڈالو. کہیں نہیں ہوتا، یہ کہیں نہیں ہوتا ریئل ڈیموکریسی میں. آپ سوال پوچھیں، آپ پوچھیں سر، بہت عزت سے پوچھیں، احترام لازم ہے. خدا قرآن میں کہتا ہے کہ میں نے انسان کو عزت دی، بنی آدم کو عزت دی، آپ بھی عزت دیں، تکریم سے بات کریں. بٹ ان سے پوچھیں کہ آپ، یہ ہے کہ مقامی روایتی سیاست آپ کی ان باتوں کو مانے گی؟ آئی ایم ویری ہوپ فل کہ انشاءاللہ مانے گی. بہت پوٹینشیل ہے. بہت شکریہ آپ. تھینک یو سو مچ.